یوں روز روز کے آنکھ، کان، دل وغیرہ کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی بجائے آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، مگر خدارا اس طرح نہ کریں۔ زویا نے یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، شہزاد کو حیران پریشان چھوڑ کر، جہاں اس کے سلجھے ہوئے پیارے پیارے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے باری باری سب کی پیشانی چومی اور سسکتے ہوئے بولی، تمہارے لیے پیارے ابو کا پیار تقسیم ہونے کا وقت آ رہا ہے شاید۔ کئی دن تک گھر کی فضا بڑی بوجھل سی رہی۔ زویا نے خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی، بچوں کو باپ کی اس تبدیلی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا مگر اندر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ انہی اداس سے دنوں میں شہزاد سوچ سوچ کر بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ جب وہ موبائل پر دھیرے دھیرے لمبی لمبی باتیں کرتا تو زویا کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگتی کہ یہ فون اسی چڑیل عورت کا ہے جس نے اس کے پرسکون آشیانے کو بکھیرنے کا شاید تہیہ کر لیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر منظر سے ہٹ جاتی، شاید وہ شہزاد کو اپنے سامنے شرمندہ نہ کرنا چاہتی تھی، وہ آرام سکون سے باتیں کر لیں۔ پھر زویا نے ایک عجیب فیصلہ کیا، شہزاد سے کہنے لگی، اس خاتون کو بیمار کی عیادت کرنے کا خیال نہیں آیا؟ اسے بلا لیجئے نا، آپ کے بخار کی دکھ درد کی دوا شاید اسی کے پاس ہے۔ اسے گھر بلا لوں؟ اتنا حوصلہ ہے تم میں زویا؟ میں نے تمہارے بارے میں ہر بات اسے بتائی ہے، یہ بھی کہ تم دوسری عورتوں سے بہت مختلف ہو، تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے، اور یہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی میرے حواسوں پر قبضہ کیے بیٹھی ہے، شہزاد نے سادگی سے بتایا۔ حوصلے کی کیا بات ہے شہزاد، آپ شاید مجھے سمجھ ہی نہیں پائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد باقی تمام تعلقات بعد میں ہیں۔ البتہ ہم نے اپنی طرف سے ان تعلقات کو نبھانے میں کوئی کوتاہی کی ہی نہیں ہے۔ میرے تو وہ حال ہے، بقول شاعر، عزم رکھے تو فیصلوں کے سروں پر رکھے، زخم رکھا تو سمندر سے بھی گہرا رکھا۔ آپ اسے بلا لیجئے، میں بھی تو دیکھوں اس پری جمال کو۔ میں نے ہنستے ہوئے بات ختم کی۔ تم کتنی عظیم ہو زویا، میں اسے فون کر کے ڈرائیور بھی بھیج دیتا ہوں۔ شہزاد نے بستر سے یوں چھلانگ لگائی جیسے کبھی بیمار تھے ہی نہیں۔ واہ میرے عشق تیری کرامتیں! میں بوجھل دل کے ساتھ باورچی خانے میں چل دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شہزاد تیار ہو کر گاڑی کی چابی پکڑے کھڑے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ دراصل اکیلے آنے سے گھبرا رہی ہے۔ انہوں نے گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نظریں چرا کر کہا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی شرم و حیا والی لگ رہی ہیں، رہتی کہاں ہیں یہ شریف ذات؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے میرے اندر موجود تھا۔ ایک مقامی ہاسٹل میں شادی کے چند سال بعد میاں سے علیحدگی ہو گئی تھی، اب بوڑھی ماں کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں مقیم ہیں۔ شہزاد گاڑی نکال کر چلے گئے، میں وہیں سوچوں میں گھری کھڑی رہی، چولہے پر رکھی فرنی جل چکی تھی۔ ابھی بچوں کے آنے میں دیر تھی، میں نے جلدی سے اس کی چائے کا انتظام کیا، پھر کپڑے بدلنے چل دی۔ دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، اس طرح کے مہمان سے ملاقات کرنا پہلا تجربہ تھا۔ میں نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اندر ہی کہیں دھکیل دیا اور ایک عزم سے اس سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ ہارن بجا، ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، تراشیدہ بالوں والی کوئی 30-35 سالہ عورت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شہزاد کا اصرار اور اس کا اترنے سے انکار یا ہچکچاہٹ صاف عیاں تھی۔ میں نے گیٹ پر جا کر دونوں کا استقبال کیا۔ وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی، جبکہ شہزاد خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ شکل و صورت سے کہیں زیادہ اس کی ادائیں دل فریب تھیں۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ گلاس پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کی لرزش کو میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ میں چائے لینے کے بہانے اٹھ گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ باورچی خانہ سامنے ہی تھا، ان کی باتوں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ شہزاد، آپ کی بیگم تو بہت خوبصورت ہے اور اخلاق کتنا اچھا ہے۔ میں بتایا تو کرتا ہوں اس کی باتیں، شہزاد اس سے زیادہ نہ کہہ سکے یا میں سن نہ سکی۔ چائے کے بعد کچھ دیر بیٹھی، زیادہ بات چیت میں نے کی۔ جانے لگی تو میں اپنی الماری سے ایک خوبصورت سا سوٹ اٹھا لائی جو میں نے پچھلے ہفتے اپنے لیے ہی خریدا تھا۔ یہ آپ کا تحفہ۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھتی رہ گئی۔ آپ میرے یہ گھر پہلی دفعہ آئی ہیں؟
خالی ہاتھ کیسے جانے دوں؟ حالانکہ میں جانتی تھی وہ خالی ہاتھ کب ہے۔